اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ڈھیر پر بٹھائے جائیں گے۔ مشک خوشبو ہے، جانتے ہیں، مشک کا ڈھیر ہوگا، اس پر بٹھائے جائیں گے۔ ایک تو ان کو اور لوگوں سے نمایاں کر کے بٹھایا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ اونچے ہونے کے ساتھ ساتھ خوشبو کے مقام پر بیٹھے رہیں گے۔ اور ان 3 میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا، سب سے پہلا وہ آدمی جو اللہ کا، یعنی ایسا غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو لوگوں کی امامت کرے اس حال میں کہ وہ لوگ اس کی امامت سے خوش ہوں، راضی رہیں۔ اور تیسرا وہ آدمی جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان کہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا، اور ایسی ہی کچھ اور حدیثوں سے استدلال اہل علم نے کر کے، جیسے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو میں مضبوطی سے پکڑا رہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، تم کوشش کرو کہ اپنی قوم کے امام بن جاؤ، تم اپنی قوم کے امام بن جاؤ، اور اگر امام نہیں بن سکتے تو کم سے کم کوشش کرو اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ۔ بڑا خیر ہے مسجد کے امام بننے میں۔ سب سے پہلا خیر یہ ہے کہ آپ کے نمازوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، سب سے پہلا، اول و آخر۔ اور ماہ رمضان میں امام بننے کا مطلب یہ ہوا کم سے کم آپ کے رمضان کی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ کے رمضان کے قیام کی حفاظت ہو جاتی ہے، جو شاید آپ امام نہ ہوتے تو کچھ نہ کچھ دن چھوٹ جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی آگے ہو جاتے۔ تو بڑا خیر کا کام ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے۔